أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین، جیسا کہ احباب نے سماعت فرمائی لیا ہے، خاکسار کی تقریر کا موضوع ہے باشرہ چندہ اور نظام وصیت کی اہمیت و برکات۔ ابھی جس آیت کریمہ کی خاکسار نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے: ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیں اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بہترین مثال کے ذریعے مالی قربانی کی برکات بیان کی گئی ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرو گے تو جس طرح ایک دانہ سے اللہ تعالیٰ 700 دانے پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح وہ تمہارے اموال کو بھی بڑھائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے گا۔ یعنی زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں اور نہ اس کے انواع کی کوئی انتہا ہے۔ اسی طرح مختلف رنگ میں قرآن مجید میں مومنوں کو مالی قربانی کی تلقین و تاکید کی گئی ہے۔ دراصل مالی قربانی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اس کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے ہے۔ مال سے اشاعت دین، مومنوں کی تعلیم و تربیت، قومی، ملی اور ملکی خدمات، غرباء و مساکین کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، جو دین اور مذہب کا اہم حصہ ہے۔ معزز سامعین، یہ دور اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور ہے، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے رکھی ہے، اور آپ سے اس سلسلہ کی ترقی کے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آخرین کی جماعت میں شامل فرمایا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو جنہوں نے انبیاء کا وقت پایا انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے کیسی کیسی جانفشانیاں کیں۔ جیسے ایک مالدار نے دین کی راہ میں اپنا پیارا مال حاضر کیا، ایسا ہی ایک فقیر دریوزہ گر نے اپنی مرغوب ٹکڑوں سے بھری ہوئی زنبیل پیش کر دی، اور ایسا ہی کیے گئے جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فتح کا وقت آ گیا۔ مسلمان بننا آسان نہیں، مومن کا لقب پانا سہل نہیں۔ سو اے لوگو، اگر تم میں وہ راستی کی روح ہے جو مومنوں کو دی جاتی ہے تو میری اس دعوت کو سرسری نگاہ سے مت دیکھو، نیکی حاصل کرنے کی فکر کرو۔ خدا تعالیٰ تمہیں آسمان پر دیکھ رہا ہے کہ تم اس پیغام کو سن کر کیا جواب دیتے ہو۔ فتح اسلام صفحہ نمبر 52۔ نیز فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں متنبع کروں، پس جان لو خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور خدا تمہیں بلاتا ہے تا اپنے مالوں اور جانوں کی کوشش کے ساتھ تم اس کی مدد کرو۔
پس کیا تم فرمانبرداری اختیار کرو گے؟ اور جو تم میں سے خدا کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا، اور جو کچھ اس نے خدا کو دیا خدا کچھ زیادہ کے ساتھ اس کو واپس کرے گا، اور وہ سب محسنوں سے بہتر محسن ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ نمبر 153۔ سامعین، تاریخ گواہ ہے، امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آواز پر آپ کے صحابہ نے سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے مالی قربانی کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا جس سے اسلام کے دور اول کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مالی قربانیاں کی تھیں، اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور مالی قربانی کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جو بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بس ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اخلاص کے ساتھ اس کی راہ میں مالی قربانی کر رہا ہے۔ اگر کر رہا ہے تو اس کو مبارک ہو، اور اگر اس میں کوئی کمی یا سستی ہے تو اس کے لیے فکر کی بات ہے۔ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے اور خود کو نیکی سے محروم رکھ رہا ہے۔ خدا کے کام بہرحال نہیں رکیں گے، اس کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر فرمایا ہے، تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ بس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو اور یا یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں۔ میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرہ محتاج نہیں، ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ نمبر 498۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے مشن کو جاری و ساری رکھنے اور کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے وعدہ کے مطابق جماعت احمدیہ میں خلافت کا بابرکت نظام قائم فرمایا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں آپ کے خلافہ مالی قربانی کے بارے ہمیں بار بار توجہ دلاتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارا فرض ہے کہ ہم خلیفۃ المسیح کی آواز پر لبیک کہیں تا اسلام کی عالمگیر روحانی فتح کا دن قریب سے قریب تر ہوتا چلا آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی جماعت لکھے جائیں۔ حضور علیہ السلام کے جانشین حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنی جماعت کے افراد سے یہ مطالبہ کیا کرتے ہیں اور ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ مطالبہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے لیے اپنے جانوں اور مالوں کو وقف کر دو۔ لیکن ہر زمانہ میں یہ معیار بدلتا چلا گیا ہے۔ دھیلے سے یہ آواز شروع ہوئی تھی، پھر پیسے پر پہنچی، پھر 2 پیسے پر پہنچی، پھر کہا گیا اب 2 پیسے کا سوال نہیں، 3 پیسے دیا کرو۔ 3 پیسے دیتے رہے تو کہا گیا اب 4 پیسے دیا کرو۔ پھر وقت آیا تو کہا گیا اپنی جائیدادوں اور اپنی آمدنیوں کی وصیت کر دو۔ اس وصیت میں بھی کم سے کم 10ویں حصے کا مطالبہ کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ 10واں حصہ بہت کم ہے، تمہیں 9واں حصہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن کو خدا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ اس سے بھی بہت بڑھ کر قربانی کریں۔ خطاب مجلس مشاورت 1946۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاعت اسلام اور جماعت کی انتظامی، تعلیمی، تربیتی کاموں کو بحسن خوبی سر انجام دہی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور منشا کے مطابق افراد جماعت پر مالی اعانت فرض قرار دیا ہے، جس میں بعض لازمی چندے ہیں اور بعض طوعی۔ لازمی چندے میں خصوصاً زکوٰۃ، چندہ وصیت، چندہ عام، چندہ جلسہ سالانہ، اور چندہ عام یہ ہے کہ ہر احمدی جو کسی قسم
کی آمد رکھتا ہے یا رکھتی ہے، اگر وہ موسی نہیں ہے تو اپنی ماہانہ آمد کا 1/16 یعنی 16واں حصہ بطور چندہ اشاعت اسلام کے لیے پیش کرے گا۔ اسی طرح چندہ جلسہ سالانہ اپنی سالانہ آمد کا 120واں حصہ ادا کرے گا، خواہ وہ موسی ہو یا غیر موسی۔ اور طوعی مالی قربانی وہ ہے جو خلیفہ وقت کی طرف سے مختلف وقتوں میں مستقل یا وقتی تحریک ہوتی ہے، ان میں حصہ لینا ہے، ہر ایک کے اخلاص اور استطاعت پر چھوڑ دیا ہے۔ بس ہر احمدی خواہ مرد ہو یا عورت جس کی کچھ نہ کچھ آمد ہے، مذکورہ شرح کے مطابق اگر چندہ عام اور چندہ جلسہ سالانہ ادا کرتا ہے تو وہ باشرہ چندہ دینے والا کہلاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس قدر مالی قربانی پیش کر رہے ہیں، ہماری قربانی کس معیار کی ہے، کیا ہمارا چندہ شرع کے مطابق ہے اور کیا پابندی سے ادائیگی بھی کر رہے ہیں۔ اگر نہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہیں۔ ہم مالی قربانی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو بہت بڑی نیکی اور خدا کے فضلوں سے محروم رہ رہے ہیں، اور اس کے جو خطرناک نتائج ہیں اس کے تصور سے دل کانپ جاتا ہے۔ پھر یہ بھی انتہائی فکر کی بات ہے کہ ہم میں سے بعض بجٹ تو لکھوا دیتے ہیں لیکن ادائیگی میں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ایسوں کے لیے بھی خوف کا مقام ہے، جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو خدا کے دین کی خدمت کے لیے کچھ دیتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے سودا کرتا ہے، اور اس سودا کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے خدا کے نزدیک جواب دہ ہے، اور جس قدر کمی رہتی ہے وہ اس کے نام بقایا ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں ادا نہیں کرتا تو جب خدا کے سامنے پیش ہوگا خدا تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جہنم میں بقایا ادا کر کے آؤ۔ خطاب مجلس مشاورت 1933۔ بس ہمیں لازمی چندوں کے معاملے میں دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے چندوں کا بجٹ آمد کے مطابق باشرہ لکھوانا ہے، اور دوسرے اس کی ادائیگی بھی باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہنا ہے، اور یہی ہر احمدی پر فرض ہے۔ باشرہ چندہ کے تعلق سے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مالی کشائش کے بعد دل میں کنجوسی محسوس کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب چندے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے مال کا 16واں حصہ دے رہے ہیں تو یہ ان دینے والوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے مالوں کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر واپس دیتا ہوں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کو جو اپنے مال کا اچھا ٹکڑا کاٹ کر دے رہے ہو یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اس میں ایک مومن کو یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی فرما دیا کہ مال ہمیشہ جائز ذرائع سے کماؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اچھا مال تبھی پیش کر سکتے ہو جب جائز ذریعے سے کمایا ہو۔ بس جب چندہ دینے والا ان سب باتوں کو مد نظر رکھے تو پھر اس کا روپیہ، اس کی آمد، اس کی کمائی خود بخود پاک ہو جائے گی۔ یہ مالی قربانی اس کے لیے تزکیہ نفس کا موجب بن جائے گی، اور اس طرح وہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا بن جائے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں ان کا بھی وہ وارث بن رہا ہوگا۔ خطبہ جمعہ 31 مارچ 2006۔ الغرض مالی قربانی کرنے والوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ہم اسی صورت میں اس سے فیض یاب ہوں گے جب ہم اپنے امام کی اطاعت میں آپ کے حکم کے تابع پاک اور طیب کمائی سے باشرہ چندوں کے پابند ہو جائیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو خدا کی راہ میں قربانی کرتے ہیں اللہ ان کی قربانی رکھا نہیں کرتا۔ کون سا قربانی کرنے والا ہے آپ نے دیکھا ہے جس کی اولاد فاقے کر رہی ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان دیکھیں، خدا نے فضل کیے ہیں۔ یہ ان چند روٹیوں کے طفیل مل رہا ہے
جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی راہ میں قربان کی تھی، ابھی نبوت بھی عطا نہیں ہوئی تھی کہ جو کچھ تھا خدا کو پیش کر بیٹھے۔ یہ اسی کا صدقہ ہے جو کھایا جا رہا ہے۔ صرف وہی نہیں، سینکڑوں احمدی خاندان ہیں جو اسی قسم کا قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ ان کے والدین یا ان کے ماں باپ نے بڑے بڑے مشکل حالات میں گزارے کیے، جو کچھ میسر تھا، جو کچھ وہ بچا سکے خدا کے حضور پیش کر دیا، اور آج ان کی اولادیں ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی، کہاں سے آئی تھی، کہاں چلی گئیں۔ ان کے پیچھے رہنے والوں کو دیکھیں جو محروم تھے ان سب قربانیوں سے۔ ان کی شکلیں اور ہیں، ان کے ماحول اور ہیں، ان کی عقلیں اور ہیں، ان کے علم اور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والوں کی اولادوں کو خدا نے اتنی برکت دی، مگر پہچاننے کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ احساس زندہ رہے گا یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اگر یہ احساس مٹ گیا اور ہم غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے کہ یہ گویا ہماری ہی ہوشیاریوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے، تو برکتیں چھینی جائیں گی۔ پھر ڈرتے کس بات سے ہیں؟ خدا کی راہ میں دینے والے کبھی خالی نہیں رہے۔ خطبہ جمعہ 10 ستمبر 1982۔ بس ہمیں اپنی مالی قربانیوں کا، خصوصاً لازمی چندہ جات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ خدا خوفی سے، تقوی کے ساتھ، توفیق اور آمد کے مطابق خدا کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو باشرہ چندہ ادا کرنے کا متحمل نہیں پاتا، تو پوری دیانتداری سے اپنی صحیح آمد اور مجبوری لکھ کر خلیفۃ المسیح سے کم شرح کی منظوری حاصل کر سکتا ہے، لیکن اخفاء اور غلط بیانی کر کے گناہ گار نہیں بننا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بارہا فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعض آدمی مجبوریوں کی وجہ سے شرع کے مطابق چندہ نہیں دے سکتے تو رعایت لے لیں۔ تو سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ رعایتی شرع کی منظوری حاصل کر لی جائے، بجائے اس کے کہ غلط بیانی سے کام لیا جائے۔ اور میں اس بارے میں حضور فرماتے ہیں، اور میں اس بارے میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بغیر کسی سوال جواب کے رعایت شرع مل جائے گی۔ تو یہ تو جو لوگ اپنی آمد غلط بتاتے ہیں وہ غلط بیانی کی وجہ سے گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے اس غلط بیانی کی وجہ سے اپنے پیسے میں بھی بے برکتی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس خدا نے اپنے فضل سے حالات بہتر کیے ہیں وہ ہر وقت یہ طاقت رکھتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی مشکل میں گرفتار کر دے۔ بس خدا تعالیٰ سے ہمیشہ معاملہ صاف رکھنا چاہیے۔ اصل بات حضور فرماتے ہیں، اصل بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مالی قربانی ذریعہ ہے تربیت کا اور نفس کو پاک کرنے کا۔ اگر کچھ حصہ مالی قربانی بھی کر رہے ہیں اور غلط بیانی کر کے اپنی آمد کو بھی چھپا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا مالی قربانی کرنے والوں کے لیے ان کے نفوس کو پاک کرنے کا جو وعدہ ہے اس سے تو پھر حصہ نہیں لے رہے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے دل کا حال جانتا ہے، اس کے تمام حالات جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ایسی مالی قربانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خطبہ جمعہ 31 مارچ 2006۔ بس باشرہ چندہ کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم صحیح رنگ میں سچائی اور تقوی کے ساتھ چندوں کی ادائیگی کریں گے تو پھر مالی قربانی کے فیوض اور برکات سے یقیناً مستفید ہوں گے۔ ہمارے مالوں میں بھی برکتیں پڑیں گی اور خدا کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لازمی چندہ جات کا جائزہ لیں اور پوری دیانتداری سے شرع کے مطابق اپنے چندوں کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب خاکسار اپنی تقریر کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہے، یعنی نظام وصیت کی اہمیت و برکات۔ معزز سامعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے قریب اپنی جماعت کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ ایک قدرت ثانیہ یعنی خلافت کا ظہور، اور دوسرے وصیت کے الہی نظام میں شمولیت۔ حضور نے اپنی تصنیف الوصیت میں تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے واضح طور پر فرما دیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کی جو بنیاد ڈالی ہے اس کے لیے آپ کے بعد وہ خلافت کا نظام قائم فرمائے گا، اس سے وابستہ رہنا۔ دوسرے، اشاعت اسلام کے لیے اپنے مال و جائیداد کی وصیت کرنی ہے۔ اس وقت نظام وصیت کے بارے خاکسار کچھ گزارشات کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک جگہ مجھے قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی۔ تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے۔ اور ایک جگہ مجھے دکھائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ یہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ نیز فرماتے ہیں، جبکہ میری وفات کی نسبت بھی متواتر وحی الہی ہوئی، میں نے مناسب سمجھا کہ قبرستان کا جلد انتظام کیا جائے، اس لیے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو کہ ہمارے باغ کے قریب ہے اس کام کے لیے تجویز کی، اور میں دعا کرتا ہوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے، اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا۔ آمین یا رب العالمین۔ الوصیت صفحہ نمبر 20-21۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ اس قبرستان کے لیے بڑی بھاری بشارتیں مجھے ملی ہیں، اور نہ صرف خدا نے یہ فرمایا کہ یہ مقبرہ بہشتی ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ انزل فیہا کل رحمت، یعنی ہر ایک قسم کی رحمت اس قبرستان میں اتاری گئی ہے، اور کسی قسم کی رحمت نہیں جو اس قبرستان والوں کو اس سے حصہ نہیں۔ اس لیے خدا نے میرا دل اپنی وحی خفی سے اس طرح مائل کیا کہ ایسے قبرستان کے لیے ایسے شرائط لگا دیے جائیں کہ وہی لوگ اس میں داخل ہو سکیں جو اپنے صدق اور کامل راست بازی کی وجہ سے ان شرائط کے پابند ہوں۔ سو وہ 3 شرطیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بہشتی مقبرہ کی تزئین و تعمیر پر ہونے والے اخراجات کو شرط اول قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لیے چندہ داخل کرے، اور یہ چندہ محض انہی لوگوں سے طلب کیا گیا ہے، نہ دوسروں سے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو یہ وصیت کرے جو اس کی موت کے بعد 10واں حصہ اس کے تمام ترکہ کا حسب ہدایت اس سلسلہ کے اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا، اور ہر ایک صادق کامل الایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وصیت میں اس سے بھی زیادہ لکھ دے لیکن اس سے کم نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا متقی ہو، محرمات سے پرہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو، سچا اور صاف مسلمان ہو۔ الوصیت صفحہ نمبر 22-24۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دینی بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص وصیت کر کے شرائط وصیت کے مطابق زندگی گزارے لیکن اس کی تدفین بہشتی مقبرہ میں نہ ہو سکے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی قبرستان میں مدفون سمجھا جائے گا۔ اس بارے خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی صاحب 10واں حصہ جائیداد کی وصیت کریں اور اتفاقاً ان کی موت ایسی ہو کہ مثلاً کسی دریا میں غرق ہو کر ان کا انتقال ہو یا کسی اور ملک میں وفات پاویں جہاں سے میت کو لانا متعذر ہو، تو ان کی وصیت قائم رہے گی اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہوگا کہ گویا وہ اسی قبرستان میں دفن ہوئے ہیں۔ الوصیت صفحہ نمبر 30۔ معزز سامعین، نظام وصیت کے قیام کے جو عظیم الشان مقاصد ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمارے ایمان، اخلاص اور تقوی کا امتحان ہے، جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ یہ خدا کے کام ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بلا شبہ اس نے ارادہ کیا ہے کہ اس انتظام سے منافق اور مومن میں تمیز کرے، اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ اس الہی انتظام پر اطلاع پا کر بلا توقف
اس فکر میں پڑتے ہیں کہ 10واں حصہ کل جائیداد کا خدا کی راہ میں دیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنا جوش دکھاتے ہیں۔ وہ اپنی ایمانداری پر مہر لگا دیتے ہیں۔ الوصیت صفحہ نمبر 33۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام وصیت کی اہمیت اور عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وصیت کا معاملہ نہایت اہم معاملہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے ایسی خصوصیت بخشی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص علامات کے ماتحت اسے قائم کیا ہے کہ کوئی مومن اس کی اہمیت اور عظمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قائم کردہ سارا نظام ہی آسمانی اور خدائی اور الہامی نظام ہے، مگر وصیت کا نظام ایسا نظام ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص الہام کے ماتحت قائم کیا گیا ہے۔ اور وصیت کا مسئلہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا ایک عملی ثبوت ہے۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد ایک اقرار تھا، تو بہت سے لوگ حیران تھے کہ انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جو اقرار کیا ہے وہ پورا ہوا ہے یا نہیں۔ تب خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے بتایا کہ جو لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا اقرار پورا ہوا یا نہیں، ان کے لیے وصیت کا طریق ہے۔ اس پر عمل کرنے سے وہ اپنے اقرار کو پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ وصیت میں شرط ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل الایمان ایک ہی جگہ دفن ہوں تا آئندہ نسلیں ایک ہی جگہ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں۔ بس یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، بس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ طریق پر وصیت کرے اور اس پر قائم رہے مگر کامل الایمان نہ ہو؟ تو وہ لوگ جن کے دل میں عدم اطمینان تھا اور وہ اس وجہ سے بے چین تھے کہ خبر نہیں ان کا اقرار پورا ہوا یا نہیں، ان کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خدا کے الہام کے ماتحت یہ رکھ دیا کہ وہ وصیت کریں۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وصیت کرنا اور اس پر قائم رہ کر مقبرہ بہشتی میں دفن ہونا دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے اقرار کو پورا کرنا ہے۔ اس وصیت کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حد بندی کر دی ہے، اور وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت کی جائے اور کم سے کم 1/10 حصے کی۔ یہ تو مرنے کے بعد کے متعلق ہے، اور زندگی میں یہ ہے کہ خدا کی راہ میں انسان اس حد تک خرچ کر سکتا ہے کہ وہ رشتہ دار جو اس کے ذریعے پل رہے ہوں انہیں دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس شرط کے ماتحت خواہ وہ اپنا نصف مال دے دے یا 3/4 دے دے، مگر اتنا دے کہ جن لوگوں کی پرورش اس کے ذمہ ہے وہ دوسروں کے محتاج نہ ہو جائیں۔ خطبہ جمعہ 4 مئی 1928۔ حضرت مسلم موعود نے نظام وصیت کو عالم انسانیت کے مسائل کا حل اور دنیا سے غربت اور دکھ و تکالیف کو دور کرنے کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے، جو اس کی عظیم الشان برکات میں سے ایک ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب وصیت کا نظام مکمل ہوگا تو صرف تبلیغ ہی اس سے نہ ہوگی، بلکہ اسلام کے منشا کے ماتحت ہر فرد بشر کی ضرورت کو اس سے پورا کیا جائے گا اور دکھ اور تنگی کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یتیم بھیک نہ مانگے گا، بیوہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گی، بے سامان پریشان نہ پھرے گا، کیونکہ وصیت بچوں کی ماں ہوگی، جوانوں کی باپ ہوگی، عورتوں کا سہاگ ہوگی، اور جبر کے بغیر محبت اور دلی خوشی کے ساتھ بھائی بھائی کی اس ذریعے سے مدد کرے گا، اور اس کا دینا بے بدلہ نہ ہوگا، بلکہ ہر دینے والا خدا تعالیٰ سے بہتر بدلہ پائے گا۔ نہ امیر گھاٹے میں رہے گا، نہ غریب، نہ قوم سے لڑے گی، بلکہ اس کا احسان سب دنیا پر وسیع ہوگا۔ نظام نو صفحہ نمبر 103۔ ہمارے پیارے امام حضرت اقدس خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نظام وصیت کی اہمیت و برکات
اور اس میں شمولیت کے تعلق سے احباب جماعت کو بار بار توجہ دلاتے چلے آ رہے ہیں۔ خاکسار آپ کے خطابات میں سے چند اقتباسات پیش کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ نظام ہے جو اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کا قرب پانے کی یقین دہانی کرانے والا نظام ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو دین کی خاطر قربانیاں دینے والی جماعت کا نظام ہے، اور یہ وہ نظام ہے جو دنیا میں دکھی انسانیت کی خدمت کرتی ہے۔ بس ہر احمدی ان باتوں کے سننے کے بعد غور کرے اور دیکھے کہ کس فکر سے اور کوشش سے اس نظام میں شامل ہونا چاہیے۔ بعض لوگ، غور سے سماعت فرمائیں حضور کے الفاظ، حضور فرماتے ہیں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نیکی کے معیار وہاں تک نہیں پہنچے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس معیار کی شرائط کو پورا کر سکے۔ وہ سن لیں، ایسے لوگ سن لیں کہ یہ نظام ایک ایسا انقلابی نظام ہے کہ اگر نیک نیتی سے اس میں شامل ہوا جائے اور شامل ہونے کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا اپنے اندر بہتری کی کوشش بھی کی جائے تو اس نظام کی برکت سے روحانی تبدیلی جو کئی سالوں کی مسافت ہے وہ دنوں میں اور دنوں کی گھنٹوں میں طے ہو جائے گی۔ بس اپنی اصلاح کی خاطر بھی اس نظام میں احمدیوں کو شامل ہونا چاہیے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس نظام میں شامل ہونے والوں کے لیے جو دعائیں ہیں ان سے حصہ لینا چاہیے۔ خطاب جلسہ سالانہ UK 2004۔ پھر پیارے حضور فرماتے ہیں، حضور نے 21 جولائی 2005 کو دنیا کے احمدیوں کے نام خصوصی پیغام میں وصیت کے مقدس نظام میں شمولیت کی تلقین کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، میرا تمام دنیا کے احمدیوں کے لیے پیغام ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان ارشادات کی روشنی میں آپ کی خواہشات کے تابع آگے بڑھیں اور مالی قربانی کے اس نظام میں شامل ہو جائیں، اپنی اصلاح کی خاطر اور اپنے انجام بالخیر کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قدم آگے بڑھائیں اور اس کی جنتوں کے وارث بنیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان برگزیدہ لوگوں کی قبریں بھی دکھائی گئیں جو اس نظام میں شامل ہو کر بہشتی ہو چکے ہیں۔ خدا نے آپ کو فرمایا کہ یہ بہشتی مقبرہ ہے، بس جیسا کہ میں نے کہا ہے، حضور فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا ہے اس نظام میں پوری مستعدی کے ساتھ شامل ہوں۔ جو خود شامل ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کو اور دوسرے عزیزوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور خدا کے مسیح کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کریں۔ معزز سامعین، وہ احمدی احباب جو اپنے آپ کو اس وصیت کے اس مقدس نظام میں شامل ہونے سے محروم رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن سرجس فرماتے ہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں وصیت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر ایسے عمل ہیں تب بھی وصیت کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان میں نیکی کی روح پھونک دے، بلکہ وصیت کرنے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں مجھے لکھتے ہیں خود بخود توجہ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ بھی بن رہی ہے، دعاؤں کی طرف توجہ ہو رہی ہے، نمازوں کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے، قربانیوں کے معیار بلند ہو رہے ہیں۔ خطاب جلسہ سالانہ اجتماع مجلس انصار اللہ UK 4 اکتوبر 2009۔ پھر ایک موقع پر حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وصیت کی شرائط پوری نہیں کر سکتے، حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ بہانہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ شرائط بیعت کی تمام شرطیں پوری کرتے ہیں، یعنی ہم نے جو بیعت کی ہے، جو 10 شرائط بیعت ہیں، کیا وہ شرائط بیعت کی تمام شرطیں پوری کرتے ہیں، اور اگر نہیں تو کیا پھر وہ احمدیت چھوڑ دیں گے؟ اصل چیز یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے اور ایک عزم اور ارادہ ہوتا ہے کہ شرائط کی بجاوری ہو اور حتی المقدور ان پر عمل کرنے کی سعی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ الفضل انٹرنیشنل 10 جنوری 2014۔ نظام وصیت میں شامل ہونے کی برکات کے بے شمار واقعات ہیں۔ وقت کی رعایت سے خاکسار صرف ایک واقعہ حضور کا بیان فرمودہ پیش کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں جماعت کوسو کے ایک دوست کا واقعہ ہے۔ موصوف ایک ہسپتال میں کام کرتے تھے اور کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھے
کافی عرصہ تلاش کرنے کے باوجود کسی اچھی جگہ نوکری نہ مل رہی تھی۔ انہوں نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا اور وصیت فارم پر بھی نہ کیا، بلکہ صرف چندہ وصیت ہی دینا شروع کیا تھا کہ فوراً ان کو شہر میں ان کی خواہش کے مطابق سروس مل گئی۔ انہوں نے کئی بار اس کا ذکر کیا کہ یہ صرف اور صرف وصیت کی برکت اور خلیفہ وقت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ایک خاص بات جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے، وصیت کرنے سے قبل تنخواہ لینے جب بینک جاتا تھا تو اکثر اکاؤنٹ خالی ہوتا تھا، لیکن جب سے وصیت کی ہے کبھی بھی اس کا اکاؤنٹ خالی نہیں ہوتا۔ بس یہ قربانیاں ہیں جو جماعت دے رہی ہے، اور اس حقیقت کو سمجھ رہی ہے۔ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور دینی اور دنیاوی ترقیات بھی ملتی ہیں۔ الفضل انٹرنیشنل، 15 اگست 2014۔ آخر میں خاکسار ایک خاص گزارش کر کے اپنی تقریر کو ختم کرے گا۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے جلسہ سالانہ UK 2004 میں فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ 2008 میں جو خلافت کو قائم ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ 100 سال ہو جائیں گے، تو دنیا کے ہر ملک میں، ہر جماعت میں جو کمانے والے افراد ہیں، جو چندہ دہند ہیں، ان میں کم از کم 50% ایسے ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس عظیم الشان نظام میں شامل ہو چکے ہوں۔ حضور انور کی اس خواہش پر عالمگیر جماعت احمدیہ نے لبیک کہا۔ اب آپ سن لیں، حضور انور کی اس خواہش پر عالمگیر جماعت احمدیہ نے لبیک کہا، اور بہت سے ممالک اور جماعتوں نے یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا، اور بعض اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ اب خلافت احمدیہ کی دوسری صدی کا 16واں سال گزر رہا ہے۔ ہمیں انفرادی اور جماعتی طور پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے کم از کم 50% کا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر جیسا کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے فرمایا ہے، جو سستیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان پر استغفار کرتے ہوئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جلد از جلد اس نظام وصیت میں شامل ہو جائیں، اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بھی حصہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔